اگر یہاں کی حکومت اعلان کر دے کریم نگر کا بلدیہ کہ آپ کے گھر کے سامنے کی جگہ آپ کی ہے، کون کون آگے نہیں بڑھنے والے؟ نہیں بڑھ جائے گا، نہیں بڑھنے ہونا ہے ہمارے کو بڑھ جاتے ہیں، ایسے نہیں بھی ہے تو لکڑیاں لگا لیتے ہیں، مگر قبضے میں لے لیں اس کو فوراً۔ یہ اس سے زیادہ بڑی قیمتی جگہ ہے، یہاں جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو جنت کی جگہ دے گی، تو معمولی جگہ جنت کی جگہ، جنت کی ایک اینچ بھی پوری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جنت میں اگر ایک اینچ کے بقدر کسی کو جگہ مل گئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اصل مسئلہ قبولیت کا ہی ہے، قابلیت تو قبولیت کے بعد مل ہی جاتی ہے، تو قبول ہوتا ہے اس کو اللہ پاک قابل بنا دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ پاک کی طرف انابت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، وہ گمراہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے دربار میں قبول کروانا ہے، قبولیت کی جو صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ باتیں جو اللہ پاک جس سے قبول فرماتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا ہوں، پھر اللہ پاک قبولیت دے دیں گے تو قابلیت دے دیں گے۔ آگے بھی سب آگے چلیے ماشاءاللہ، جو کچھ تھوڑے بہت جو کھڑے ہوئے ساتھی ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، بہت تھوڑا سا وقت لے کر آئے ہیں اور بہت قیمتی وقت لے کر آئے ہیں، اللہ ہدایت خیر دے۔ یہ جمعہ کا دن ہونے کے باوجود اور کام کا دن جو سمجھا جاتا ہے دنیوی اعتبار سے، اس کے باوجود ماشاءاللہ سے کافی ساتھی ہمارے پہنچ گئے۔ اگر یہ مجمع ہی ہمارا کام پہ لگ جائے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ آگے سب آگے چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ماشاءاللہ اس وقت ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس بات کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً دین کی سطح بلند ہو جائے، دین کی سطح بلند، دنیاوی سطح تو بلند کرنے کا ہر فرد، ہر آدمی، ہر شخص، ہر خاندان، سب تمام ادارے سبھی فکر کریں کہ کیسے دنیا کی دنیاوی زندگی کی سطح بلند ہو جائے۔ ہر کارخانے دار کارخانے میں، فیکٹری میں، ہر دکاندار اپنے دکان میں، اور ہر تاجر اپنی تجارت میں، ہر ملازم اپنی ملازمت میں، جتنے بھی کام کرنے والے ان کو پوچھو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو کوئی اپنی انفرادی زندگی، انفرادی دنیاوی ترقی بولے گا اور کوئی اجتماعی بولے گا۔ کسی بڑے سے بڑے میڈیکل سائنس والوں سے اگر آپ پوچھ لو، ریسرچ والوں سے پوچھ لو کہ آپ کے ریسرچ سے آپ کیا چاہتے ہیں، اتنا ریسرچ ہوتے 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 اب ہر چیز کے لیے الگ الگ ڈاکٹر ہو گئے، اسپیشلسٹ، آنکھ کے اندر کئی اسپیشلسٹ ہو گئے۔ تو یہ سب سے اگر پوچھیں کہ آپ اس سے چاہتے کیا ہیں، لیکن انسانی زندگی کو نفع پہنچ جائے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا تو یہ نفع کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ موت۔ پھر موت کے بعد کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ نہیں۔ اور موت کا حال کیا ہے؟ کبھی بھی آ جائے گی، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کی زندگی کا اصل مسئلہ ہے
جس کا ہم سب کو یقین ایمان ہے ہمارا کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے. ہم بھی اسی طرح سے غفلت کی اگر زندگی گزاریں جیسے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ تو دنیاوی زندگی کی سطح تو بلند ہو رہی ہے، ہم وہی دیکھ رہے ہیں، تو وہی کر رہے ہیں. دینی اعتبار کی جو سطح ہے اس کو اصل میں بلند کرنا ہے، اس کی فکر کا اصل مسئلہ ہے. آپ سیرت مبارکہ پر اٹھا کر دیکھ لو، جہاں کہیں بھی دنیا کی زندگی کے بارے میں ذرا برابر بھی شبہ ہوا، وہاں حضرت پاک علیہ السلام نے لوگوں کے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو آخرت کی طرف بدل دیا. گھر میں بکری ذبح ہوئی، آپ نے فرمایا تقسیم کرو، گھر والوں نے تقسیم کیا. آپ نے پوچھا ماں باقی امینہ کیا باقی رہ گیا؟ تو نے کہا کہ سارا تقسیم ہو گیا، ماں باقی امینہ الا کتفھا، ہم نے سب تقسیم کر دیا. ایک 10 جو جانور کے پیر کا اگلا جو حصہ ہوتا ہے اوپر والا، جس کو 10 کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا رغبت سے تناول فرماتے تھے کیونکہ وہ نجاست سے دور ہوتا ہے. تو نے کہا کہ حضور ہم نے سب تقسیم کر دیا، ایک 10 باقی رکھے تاکہ وہ آپ اس کو تناول فرمائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ بھئی باقی اور فانی کے اندر ان میں تھوڑی سی یہ بات آ گئی کہ جو تقسیم ہو گیا اس کو ختم کہہ رہے ہیں، جو گھر پہ رہ گیا اس کو باقی کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ ما بقی منھا بقی کلھا الا کتفھا. آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بات دراصل برعکس ہے. جو تقسیم ہو چکا ہے وہ باقی ہے، جو رہ گیا ہے تمہارے پاس وہ فانی. ما عندکم ينفد وما عند الله باق، جو اللہ کو تم نے دے دیا وہ باقی ہے، اور جو تم نے رکھ لیا وہ ختم. تو یہ سوچ جو دینی سطح ہماری، ایمان کی سطح ہماری، آخرت کی سوچ ہماری جو نیچے آ رہی ہے اس کو بلند کرنا ہے. کیسے دینی سطح ہماری بلند ہو، ہمارے ساتھ والوں کی، ایمان والوں کی. پہلا مرحلہ ہمارا میدان عمل، ہمارا پہلا کیا ایمان والے ہیں. پھر میدان فکر تو پوری دنیا ہے، قیامت تک کے لیے ہے. تو اب ہم نے ارادے الحمدللہ کیے، نیتیں کی ہیں، عزائم کیے. کیا کیے ہم لوگ؟ عزم. ارادہ کریں، عزم کریں. ارادے اور عزم میں کوئی فرق ہے کیا؟ ارادے کے افراد کا نام، ارادہ جو بہت طاقتور ہو جاتا تو اس کا نام کیا ہوتا؟ عزم. اور عزم میں، عمل میں کوئی فرق نہیں رہتا. عزم کرتے ہی عمل شروع، اس لیے عزائم کروائے گئے. ارادہ ہوئے تو ارادہ کرنے کے بعد آدمی ٹھیک ہے بھائی انتظام کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، غور کریں گے، ترتیب بنائیں گے، نظام بنائیں گے، وہ رہے گا. عزم کرنے کے بعد کام شروع. پہلا عزم تھا فتوکل علی اللہ. عزم کرنے کے بعد کوئی بیچ میں چیز نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو اور کام کرو. تو عزم ہم نے کیا ہے، ارادے کی ہم نے طاقت جو دی ہے، نیتیں ہم نے جو کی ہیں، یہ جو نیتیں ہوئی ہیں کیا وہ ہمارے ہدف، نشانہ، ٹارگیٹ کو پورا کرنے والے ہیں؟ کر دیتے؟ ارے ہو جاتے انشاءاللہ. ارادہ کرے بھائی، اگر کوئی ارادہ کرے ہوں گے تو کتنا ارادہ کرے؟ 5 اعمال والی مسجد. کتنی جماعتوں کا ارادہ کری ہے؟ کتنی جماعتوں کا ارادہ کرے بھائی؟ نہیں کرے؟ 20 کرے. ایک مسجد پورا گورٹلا کرا آپ کا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 5 اعمال والی مسجد اگلے 3 مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، اجتماع تک کے لیے کتنے عزائم کرے؟ کتنی جماعتیں 4 مہینے کی دینے کا ارادہ کرے؟ میں سمجھتا ہوں 4 سے زیادہ بھی کوئی کرے
ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں میں، آپ گورکھپور کی بات نہیں کر رہا. ایک مسجد، کوئی بھی مسجد کا نام بولو آپ، وہ مسجد والے 4 سے زیادہ کوئی کرے کیا؟ کوئی بھی نہیں کرے، کیونکہ وہی 4 اگر 4 بھی کر لیے تو ماشاءاللہ تو بہت بڑی بات ہے. اب اگر 4 ہی کو شمار کر لو آپ، 4 کو، تو ایک جماعت میں کتنے نکلتے؟ 10 تا 12 پکڑ کے چلو، تو 4 جماعتوں میں کتنے ہو گئے؟ 48 50 ہو گئے. آپ کے مسجد میں کتنے، آپ کے مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کے مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کی تعداد 50 کی ہے، 400 500 600. تو ہمارے عزائم، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا نشانہ کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ 100% مسلمان اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چلا جانا. سمجھئے؟ تو اب یہ جو 4 مہینے کے لیے جانا ہے ہر مسلمان، تو کیا ہمارے عزائم سے پورے ہو جاتے؟ 10% بھی نہ ہوئے، ہمارا نشانہ کو پورا ہو. تو ہمارے جو ارادے ہوئے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بھی اگر پورے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ایک بہت زبردست ہمارے علاقے کے اندر کام میں طاقت و قوت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. تو جو ارادے کیے، یہاں جو ہمارا مجمع ہے نا، یہی ہمارا اصل مجمع ہے. یہ مجمع جو یہاں آیا ہوا ہے، اگر یہ ارادہ کر لے کہ اجتماع سے پہلے ہم سب یا موجود جتنے ہیں ہم سب اگر 4 مہینے کے لیے چلے جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. جائیں گے سب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ہم نے کہا ہر ایک ارادہ نیت کر لے کہ ہم یہاں سے اپنے 4 مہینے کی ترتیب بنا لیں گے. ایسا نہ ہو کہ سب اجتماع میں آئے اور چلے گئے. آئے اس لیے تاکہ یہاں سے اب اجتماع کی خوب محنت کریں، ہمارے پورے علاقے کے اندر جم کر کام کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ورنہ یہ دیکھو حضرت امام صاحب اللہ علیہ کے دور کی بات ہے کہ اس وقت ایک محنت لے کر آئی گئی تھی. ایک مرتبہ امریکہ والے آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم کو اجتماع دیجیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اجتماع ہم آپ کو دیں گے. آپ کیا دیں گے؟ آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سر اجتماع اتنی ہم کو جماعتیں دیں گے، اتنی بلان دیں گے، اتنے دیں گے، اتنے بیرون کے دیں گے، اتنے 4 مہینے کے دیں گے، اتنے چلے کے دیں گے. سب انہوں نے بات کی. میں کہ یہ سب آپ کو مبارک ہو، اللہ جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے بہت اچھی نیت ارادہ کیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے یہاں جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب اب گھر واپس نہ جائیں. یہاں سے اللہ کے راستے میں چلے. اور اجتماع کے لیے کتنے دن باقی تھے؟ 8 دن تھے. کتنے دن باقی تھے؟ 18 مہینے باقی تھے. وہ پورا آیا ہوا مجمع پورے 18 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں. تو ایسے اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارے اجتماع کامیاب ہوں گے. حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ مہاراشٹر کے وہ اجتماع کے لیے آئے. حضرت کو پوچھا کہ بھائی کیا دو گے؟ وہاں تو ماشاءاللہ سے جماعتوں کی فیکٹری ہے، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں جماعتیں دیتے ماشاءاللہ. وہ لوگ تو کہا کہ اتنے 1000 ہم جو 4 مہینے کے دیں گے، اتنے 100 بیرون کے دیں گے، اور اتنے ہزاروں ہم چلے کے دیں گے، اور یہ دیں گے. سب نے سنا کہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ خوب برکت دے، مبارک کرے. لیکن ہماری طرف سے یہ سب آپ ضرور کرو، لیکن ہماری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ ہر گھر سے ایک آدمی دے دو. گھر پتی، ہر گھر سے ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکال دو. مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل ہے کیا؟ آپ محنت شروع کرو. ہر مسجد کے اطراف جتنے مکانات ہیں ان مکانات پر ابھی سے اگر آپ محنت کریں گے، 100 مکان، 150 مکان، 200 مکان، ہماری ماشاءاللہ جو مسجد جماعتیں ہیں وہ ہماری مسجد جماعتیں اگر اپنا وقت بڑھا لیں. دیکھو جب کام ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آدمی؟ بڑھا دیتے.
گھر میں اگر ولیمہ ہے، شادی ہے، عقیقہ ہے، تقریب ہے تو کیا کرتے؟ نہیں صاحب ٹھیک ہے، وہ جو ہم گھر کے اندر روزانہ کے اعتبار سے آدھی کلو گوشت لاتے تو وہی لائیں گے، وہ تو کہتے نہیں بھائی، آپ کو بڑھانا پڑے گا، آپ کو مقدار بڑھانی پڑے گی، جگہ کے اندر وسعت کرنی پڑے گی. تو اس لیے ہمیں اپنے اوقات کو بڑھانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم روزانہ کے اعتبار کے جو اوقات ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا. روزانہ کا جو وقت ہے ہمارا 2.5 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے سے آگے بڑھو، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے تک لے جاؤ. بہتر بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اب یہاں سے اگر پورا وقت نہیں دے سک رہے آپ، جیسا کہ ان امریکہ والوں سے مطالبہ ہوا تھا، تو کم از کم اتنا ضرور ہر ایک آدمی کر سکتا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہمارا جاب، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، عام مسئلہ یہ نہیں تھا نا. گھر کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، گھر والے دوسرے ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے کر لے سکتے ہیں، یا وقتی طور سے ہم تھوڑا بہت اس کام کو آگے بڑھا لے سکتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ جاب کا ہے، کام کا ہے، کاروبار کا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجئے کہ اپنا بستر مسجد میں ڈال دیجئے. کیا کرو؟ اپنا بستر مسجد میں ڈال دو. مسجد سے کاروبار کو جاؤ اور کاروبار سے مسجد میں آ جاؤ. مسجد میں رہ کر باقی پورا وقت مسجد کے طرف محنت کر ڈالو. پھر آپ کا جاب بھی باقی ہے، آپ کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، آپ کی تجارت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. رہا جہاں تک گھر کا مسئلہ، اس کے اندر تو اور بھی جو ہمارے گھر والے ہیں یا گھر والوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگر تھوڑا سا وقت اس کے لیے ہم دے دیتے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ، تو الگ بات ہے. لیکن رہیں گے مسجد میں. اگر یہ مجمع اس کا ارادہ کر لے اور یہ ارادہ کرتے ہوئے اگر مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی کی فکر شروع کر لے، تو پھر یہ ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے. ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو مشکل ہے کیا؟ مشکل نہیں ہے. دیکھو بہت آسان سی چیز ہے، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی. پھر آپ کے کاروبار پر ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، آپ کے جاب پر ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ملازمت پر ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، وہ کرتے ہوئے کرنا ہے. کیا مشکل ہے؟ تھوڑا سا گھر والوں کے اعتبار کا اس کو تھوڑی سی ہم قربانی دے دیں گے، اللہ اس کی بڑی برکتیں میں عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ مجمع اگر ارادہ کر لے، یہ نیت کر لے. بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ ہماری تشکیلی جماعتیں جو ہیں اس کے طرف کام کریں. یہ ساری چیزیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ترتیب پر تو ہم سب کو آنا ہے انشاءاللہ. اس سے نیچے ہم اور کیا کہیں گے کہ اس کے نیچے کی چیز کی طرف آ جائیں. ہاں، نئے لوگوں کو جن کی ہم تشکیل کر رہے ہیں انہیں 2.5 گھنٹے کی تشکیل کر لیجئے کہ صاحب آپ روزانہ کے طور سے 2.5 گھنٹے دو. اس مجمع کو ہم کیسے کہیں گے کہ صاحب آپ 2.5 گھنٹے سے کم مت دیجئے؟ یہ مجمع تو اب اس اعتبار سے جب تک نہیں کھڑا ہوگا ہمارے علاقے کا کفر کیسے مٹے گا، ہمارے علاقے کی بے دینی کیسے ختم ہوگی، ایک ایک کے گھر تک پہنچنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ایک ایک کے گھر تک نہیں پہنچیں گے. میاں جی مہران رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عام حالات کی بات کہ ایک ایک گھر تک کم از کم، اعلیٰ بات اچھی بات یہ ہے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ ایک مسلمان کے گھر پہنچو، اس کے سامنے دین کی، آخرت کی، موت کی، قبر کی، حشر کی، وحدانیت کی، رسالت کی، دین کی، شریعت کی، سنت کی بات لاؤ. کون بولتا بتائیے؟ آپ ہمارے گھروں میں کون تشکیل کر رہا ہے اس کی؟ کون بتلا رہے ہیں؟ دنیا کے لیے کون کر رہے ہیں؟ گھر میں کبھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے جس کے 1500 سال کا سفر ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. کوئی بول رہے گھر میں صبح اٹھ کے بول رہے تھے، کیا بول رہے؟ کاروبار کو جانا ہے، اسکول کو جانا ہے، کالج کو جانا ہے، اس کے ملازمت کو جانا ہے، جاب کا وقت ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ کام ہے، یہ نقصان ہو گیا، یہ خسارہ ہو گیا، یہ چیز ہو گئی. ساری چیزیں صبح سے شام تک دنیا کی
की बातों की ही हो रही, आखिरत की बात बोल कर, आखिरत का तज़किरा कौन कर रहा है? हज़रत साहबा का दौर तो कैसा था, अबू दर्दा बीवी के गोद में सर रखकर रो रहे, मुझे क्यों रो रहे हैं? बीवी को लेकर वो भी रोने लग गई, क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? बोले आप जिस वजह से रो रहे हैं, बोले उससे रो रही। बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि क़यामत का दिन आने वाला है, पुलसरात की घाटी से गुजरना है, 500 साल का 1500 साल का सफर है, उसमें से गुजर जाऊंगा या कटके गिर जाऊंगा, उसमें फिक्र में रो रहा हूँ। बीवी के गोद में बात याद आ रही है, हम तो मस्जिद में बात याद नहीं आ रही है, जिक्र में याद नहीं आ रहा हमको कि मौत के बाद की जिंदगी में हमने सारी चीजें करनी है। तो इसलिए एक एक आदमी के पास हमें पहुंचना है, जाना है, बात करनी है, उसके सामने उसको आखिरत याद दिलानी है, मौत के बाद की जिंदगी याद दिलानी है, कब्र और हशर याद दिलाना है, अल्लाह की वहदानियत याद दिलानी है, अल्लाह की ताकत और कुव्वत को उसके सामने बात करना है। तो इसलिए अगर ये सारा काम करना है तो हमारी जो इस वक्त की मस्जिद जमातें हैं वो बस हो जाएगी। जो काम हम कर रहे हैं वो काम काफी हो जाएगा। कैसे करें हम लोग मस्जिद जमातों के काम? हम सबके सामने देखो, हम सब एक कश्ती के सवार हैं। हम सबको मालूम है कि हमारी मस्जिदवार जमातें इस वक्त जो नहज से, जिस अंदाज से, जिस मिजाज से चल रहे हैं, क्या वो मिजाज हो जाता? ये मिजाज से चलेंगे तो हमारे पास से 4-4 महीने की जमातें कब निकलेगी, कब पूरी होगी, कब पूरे के पूरे लोग अल्लाह के रास्ते में निकल पाएंगे? ये ऐसे करते करते इस वक्त बाज मस्जिदों में मैं समझता हूँ कि 30 साल हो गए होंगे, 40 साल हो गए नहीं हो गए? बाज मस्जिदों में दावत की मेहनत शुरू होकर 30 साल 40 साल नहीं हो गए ना। माशाल्लाह से करीब नगर हमारा पुराना इलाका है। अब वो मस्जिदों वालों से पूछो, क्या कोई ऐसी मस्जिद है जहां पर से हर महीना 5 से रोजा जमात है? कोई ऐसी मस्जिद बताओ 5 से रोजा जमात जाती है, मुबारक कर जाती है। बमुश्किल कहीं से गई तो 2-3 गई तो बहुत हो गया, वरना तो 5 अमाल वाली मस्जिद में टिक लगाने के लिए एक जमात या आधी जमात या चंदे की जमात, ठीक है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये सब हमारे सामने चीजें हैं। तो क्या ये चीजें, ये हमारी ये मेहनत है या हमारा तरीका, क्या हमारा उस नशाने को, हदत को पूरा कर देगा? हमारी तो ये तो मैदान अमल की बात कर रहा हूँ भाई, वरना तो मैदान फिक्र जो हमारा है अगर उसको शुमार कर लिया जाए तो, चूंकि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये काम का मेरा मकसद ये है इहयाउ जमीउ मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी चीजों को जिंदा करना चाहता हूँ जो चीजें के हुजूर पाक अलैहि वसल्लम ने कराई, पूरी चीजों को, इबादत भी, मामलात भी, माशरत भी, ईमानियात भी, सब चीजों को सब में जिंदा करना चाहते हैं। कब पूरा होगा? ऐसे से पूरा हो जाएगा। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपनी मेहनतों में कुछ ऐसे मौकों पर कम से कम, जिस वक्त के उन्वान है, जिस वक्त हमारे सामने काम है, अगर ऐसे मौके पर भी अगर हम नहीं देंगे, वक्त नहीं निकालेंगे, जैसे आम हालात में जैसे चल रहे थे, आम हालात में वैसे नहीं चलना चाहिए। अब तो ये तो हमारी कमजोरी है हमारी मेरी कमजोरी में कहूँगा उसको कि हम ये कह रहे हैं कि साहब एक मस्जिद से, एक 5 अमाल वाली मस्जिद से एक जमात एक महीने में 2 बोल रहे, ये आवाज असल ये नहीं है, ये आवाज तो हम अपनी कमजोरी से दिया आप लोगों को, बेहिम्मत हो गई। वरना तो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो 1965 में दुनिया से तशरीफ ले गए। कितने साल हो गए? 25 ये और वो 60 साल हो गए। 60 साल पहले हजरत ने फरमाया था कि हमारी हर उमूमी गश्त से एक 4 महीने की जमात निकलना चाहिए। ये था टारगेट, ये था सबक। वो सबक कहाँ चले गया मालूम नहीं, हम भी नीचे आ गए।
اللہ کرے کہ وہ چیز یہاں سے جو بولی جا رہی ہے اگر وہ بھی پوری ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ایک 4 مہینے کی جماعت ایک مہینے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 500 آدمیوں میں سے 50 آدمی کا مطلب کیا ہوا؟ کتنے فیصد ہو گئے؟ 10%. اتنا بھی اگر نہیں نکل سکے تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ترتیب بنانی پڑے گی، نظام بنانا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، نیت کرنی پڑے گی، ارادے کرنے پڑیں گے. اب ہمیں ایک ہماری مسجد کے اطراف کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے بارے میں فکر کرنا ہے. کہاں سے فکر شروع کریں گے؟ فکر کہاں سے کریں گے؟ فکر جو شروع ہوگی وہ ہمارے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں سے. کہاں سے شروع کریں گے؟ 4 مہینے. جتنے 4 مہینے والے ہیں نا یہ ہمارا کیا ہے معلوم؟ سرمایہ ہے، سرمایہ کیپٹل ہے. 4 مہینے والے اگر ہمارا 4 مہینے کا سرمایہ ہی ضائع ہو گیا، کاروبار کس میں کرتے ہوئے؟ کاروبار کس میں ہوگا؟ یہ تنزلی ہے، کام کرنے والے بیٹھ رہے ہوں، نئے لوگ آ رہے ہیں. تنزلی. طاقتور بات یہ ہے، قوت والی بات یہ ہے کہ 4 مہینے والوں کو کھڑا کرو، کیونکہ 4 مہینے لگانے سے جو فائدے ہیں اس کا مدد نہیں کر سکتے. حضرت اللہ علیہ کے حضرت اللہ علیہ کے دور کے بزرگ دلی میں رہا کرتے تھے. ان کے پاس ایک جماعت گئی حیدرآباد کی طلبا کی جو 4 مہینے لگا رہے تھے طلبا. اب 4 مہینے بولے تو اس کے بعد کیسا رہتا؟ 4 مہینے کے بعد لگے تو بالکل آدمی پوری قوت کے ساتھ ہمت کے ساتھ چلتے رہتا. اگر اس کو یہ رہتا کہ اب میرے آگے کی تشکیل کون کرے گا؟ چلے والے بولتے تھا سوچتا ہوں چلے میں بولے تو کوئی پکڑ کے 4 مہینے کی تشکیل کر دیتی یا ڈرتے ڈرتے ہو جاتی. تو ایک وقت کی رات چلا والے تو ذرا کوئی پکڑنے لگی ہوگی. 4 مہینے والا رہا تو کالج اٹک کے بولتا ارے میں تو 4 مہینے کے لیے نکلا ہوا بول. تو بزرگ کے پاس جا کے وہ لوگ کیا کرے؟ بولے حضرت ہم جو اتنے وقت کے لیے آئے ہو ملاقات کے لیے کتنے وقت کے لیے آئے؟ بولے 4 مہینے کے لیے آئے. زور سے بولے. تو نے کہا کہ 4 مہینے میں کیا ہوگا؟ 4 مہینے کے لیے کس لیے نکلے ہو؟ بولے اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. تو ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ گے 4 مہینے کی اصلاح ہوتی ہوگی. حقیقت یہی ہے 4 مہینوں کی اصلاح ہوتی ہے. 4 مہینے میں دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے؟ ہوتا کوئی کام؟ کوئی طالب علم کو اگر یہ بولے کہ صاحب 4 مہینے کا کورس ہے تو اس کا نام کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے؟ بولو نا پڑھے لکھے لوگوں کو شارٹ ٹائم کورس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 4 مہینے کا رہا تو سال کا رہا تو لانگ ٹرم دیتے ہیں، شارٹ ٹرم. اور اگر 4 مہینے کا ویزا ملا تو کون سا ویزا ہو؟ وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، جاب ویزا رہتا 4 مہینے کا. اگر کوئی بولے 4 مہینے کا جاب ویزا ہے بول تو کیا بات کرتے تھے سب 4 مہینے کا جاب ویزا ہے کیا کرو گے؟ اور کوئی 4 مہینے نکلا یار بولتے ہی بڑے ہو جاتے. ارے صاحب 4 مہینے کیسے جائیں گے صاحب؟ کیسے کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ 4 مہینے میں اصلاح ہوتی ہے. تو لوگ بیچارے ٹھنڈے ہو گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 4 مہینے بالکل جو ہے منتہا ہے، اس کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ہماری ہوائی ختم کر دی. پھر وہ بولے کہ بات دراصل یہ ہے کہ 4 مہینے میں اصلاح نہیں ہوتی. لیکن باپ بیٹے نے یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے رو کر یہ منوا لیا ہے اے اللہ یہ امت کمزور ہے، 4 مہینے میں ان کا کام بنا دے. اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے امیر صاحب سناتے تھے، امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ کوئی آدمی جب 4 مہینے لگا کر آتا ہے تو حضرت مولانا الیاس صاحب یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کا امتحان لیتے ہیں. بس اوقات ہم اس کا امتحان لیتے ہیں. اب وہ 4 مہینے لگا کر مرکز پہنچا ہے، گھر سے خط آ چکا ہے کہ بھائی گھر میں ڈالا ہوا اناج ختم ہو گیا ہے، دیے ہوئے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اب اس کے جیب میں بھی گھر کو جانے کا کرایہ ہے. اب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے 4 مہینے کو بہت بہت قبول کرے، اس
اس وقت ایک اجتماع ہے, اجتماع کی محنت کے لیے تمہیں وہاں جا کر اجتماع تک 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے جو بھی ہو محنت کرنا ہے, یا جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس جماعت کو لے کر جانا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیار ہوں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا وقت صحیح لگا. اور اگر وہ کہے کہ حضرت نہیں ابھی تو مجھے اجازت دے دیجیے, میں گھر چلا جاؤں گا, ایک تقاضا بھی کبھی پورا کروں گا, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا وقت صحیح نہیں لگا. چونکہ جس کا وقت 4 مہینے صحیح لگتا ہے اللہ پاک اس کو توکل کی دولت سے سرفراز فرماتی ہے, اور توکل ہی اصل ایمان ہے. توکل ہی اصل ایمان ہے. تو اس لیے وہ چیز پیدا کرنا مقصود ہے 4 مہینوں سے. اسے 4 مہینے لگائے ہوئے جو ساتھی ہیں, اگر وہ بیٹھ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو رہا. اصل میں نفع میں کمزوری کمی آ گئی تو پریشان ہو جاتے نا بنتے. جو روزمرہ کے کاروبار کرنے والے وہ لوگوں کو دیکھ لو آپ. اب روزمرہ کے کاروبار کرنا ہے بیچارہ, روزانہ کے روزانہ بیچنا ہے, روزانہ کے روزانہ دیکھنا ہے, روزانہ کے روزانہ اس کو حساب کرنا ہوتا ہے. اگر وہ روزانہ کے حساب میں 10,000 روپے لگا کر کام کاروبار شروع کیا, اور جب رات میں پیسے گنا تو 10,000 کی جگہ اس کو جو روزانہ 2,000 کا نفع آتا تھا اس کی جگہ 1,000 آ گیا, خوش ہو جاتا. چلو صاحب اپنا 1,000 تو مل گئے بس سے. سوچنا پڑ جاتا, غور کرنے لگ جاتا, اپنا جائزہ لینے لگ جاتا کہ کہاں کمی ہوئی ہے, کہاں پرابلم ہوا ہے, کہاں مسائل ہوئے, کہاں کس طرح بیچنے میں مسئلہ ہوا, خریدنے میں مسئلہ ہوا, دینے میں مسئلہ ہوا, تولنے میں مسئلہ ہوا, کہاں ہوا جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. نفع میں نقصان, اصل میں نقصان نہیں تو پریشان ہے. اگر اصل میں نقصان ہو گیا تو اصل میں 10% کم ہو گئے. 10,000 کے کیا ہو گئے, 10,000 کے 9,000 ہو گئے. تو چلو صاحب 9,000 تو بچ گئے, اللہ کا شکر ہے. ہو گیا آیا تھا کھانا نہیں کھانا, بیوی پریشان ہو جاتی, ارے کیا بات ہے میرے کاروبار نہیں چلا. 10 سے 9 ہو گئے, رات کو نیند نہیں آتی, صبح پریشان ہو جاتا کہ اصل میں کمی ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے, ہمارے کاروبار کا حال کیا ہے جس کو اللہ نے کاروبار کہا ہے, یا الذین آمنوا ولا تدلکم علی تجارت, اور ایسا طاقتور کاروبار کا تنجید میں نہ ڈالی جاتی. تو آپ دردناک عذاب سے, دنیا کا دردناک بھی آخرت کا دردناک بھی, دونوں سے نجات. ایسا طاقتور کاروبار تمہیں دیا, اور تمہارا سرمایہ جو تھا کتنا باقی رہ گیا, کاروباری میں دیا سرمایہ کہیں 10% رہ گیا, کہیں 15% رہ گیا, تو کہیں بہت رہ گیا تو 20% رہ گیا. 80% سرمایہ ہمارا 80% وہ لوگ جو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, اوقات نہیں لگا رہے, سالانہ وقت نہیں لگا رہے, مسجد جماعت میں نہیں بیٹھ رہے, روزانہ کی ملاقاتیں نہیں کر رہے, کیسے ہوگا کام؟ اس لیے ان 4 مہینے والوں پر پہلے ہمیں محنت کی ترتیب بنانی ہے. کیا ترتیب بنائیں گے؟ اصل ہم 4 مہینے والے پرانے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں, پرانے ساتھیوں کی تشکیل تو ہمارے پاس کیسے ہوتی, یا تو ہوئی تو ایسی ہوتی جیسے چیک لسٹ والی, کہ آپ سب جائیں گے کہ 4 مہینے کے عرصے ایسا ذرا کام ہے ابھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے آپ سب کو کام ہے نہیں کرتا ہو, ایسا چیک لسٹ کی طرف سے چیک کرتے ہیں. عبدالرشید کو پوچھتے نہیں صاحب ارادہ تو تھا مگر آپ کو نومبر میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں, چھوڑ دیں ٹھیک ہے سر, آپ اپنے کام کا خبر کرتے رہو اور دنیا میں مشغول رہو. تو ہمارے تشکیل کہا ہی جاتا ہے کہ شکل کو بدل دینا, نئی نکلنے کی شکل کو نکلنے کی شکل بنانا. اگر تشکیل ایسی نہیں ہوئی, ہم اگر اس تشکیل نہیں کریں تو پرانے لوگوں کی تشکیل تو ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. ایسا نہیں کہا رہے کیا صاحب 4 مہینے لگائے, اب تک تم وقت نہیں لگا رہے, اب تم نہیں لگائیں گے تو کون لگائیں گے, سب ہم لوگ ایسا بیٹھ گئے تو کیسا ہوگا, پرانا ہوگا کیا, ایسا نہیں ہے. حضرت مولانا سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پرانے کے ساتھ اکرام نئے سے زیادہ کرو. نئےوں کے ساتھ اکرام کر لیتے ہیں, پرانے کے ساتھ اکرام کرو بولے تو. اور 1 مرتبہ گئے, 2 مرتبہ گئے, پھر کتنے مرتبہ گئے,
3 مرتبہ گئے. اس کے بعد کتنی مرتبہ گئے؟ 3 مرتبہ تشکیل کے لیے چلے گئے. وہ بھی ہلکی پھلکی تشکیل. اس تشکیل میں کوئی آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی دنیا, کوئی وحدانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ پہ اعتماد کی بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے ذات عالی کے یقین کی بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے نفع نقصان دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کامیابی کی بات نہیں ہو رہی ہے, قربانی دینے پر اللہ کی مددوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے لیے سنایا نہیں جا رہا ہے. ایسی تشکیل میں 1 بار گئے, 2 بار گئے, 3 بار گئے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جیب میں سے حساب نکالتے ہیں. کیا رہتا ہے حساب کو؟ سب کو معلوم ہے, تو مسکرا رہے, انہیں نہیں جاتا ہوتے حساب لگانے ایسا نہیں. ہمیں ایک ایک کے پاس جانا پڑے گا. حضور پاک علیہ السلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آپ 100 سے زیادہ مرتبہ ہے. کتنے مرتبہ؟ 100 سے 100 نہیں, زیادہ کتنا ہے. اور جب کبھی بھی آپ آتے تو میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا, ایسا پیش آتا کہ مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ نہیں آتے. رہو اب جو کرانا میں کے ساتھ کارستانی, اب تو نہیں آنے والے, لیکن آپ دوبارہ تشریف لاتے اور ایسے تشریف لاتے جیسے پہلی بار. اپن ایک سے دوسری مرتبہ گئے تو اپنے چہرے اترے ہوئے رہتے رہے کہ آپ پھر جانا کیا ان کے پاس, پھر کیا بولتے کی, پھر کیا سمجھتے کی. ایک ایک کے پاس جانا پڑے گا آپ کو, بار بار جانا پڑے گا, بار بار منت سماعت کرنی پڑے گی. پرانے ساتھیوں کا تفقد کرو. بعض چھوٹی چیزیں رہتی, وہ چھوٹی چیز پوری ہو گئی تو اللہ کا راستہ نکل جاتا. وہ چھوٹی چیز کی وجہ سے بیچارہ رکا ہوا رہتا. پوچھا ارے بھائی کیا بات ہے؟ مسجد کی سطح پر چھوٹے چھوٹے جوڑ کر کام والوں کو جمع کر دو, اسے بات کرو, فکر دلاؤ. بیان کرنا جوڑو بولتے, اپنا کیا کرتے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جوڑو بولتے دیکھ چلا دیتے, جوڑو بولتے دیکھ چلا دیتے. ارے بھائی دیکھ چلانا نہیں ہے, کوئی محلے میں رہنے والوں کو کیا کھانا کھلانا ہے, اپنے گھروں میں کھائیں گے. اب اس میں پورا اصل کام کرنے والا جگہوں میں لگ جاتا. اب وہ نئے لوگوں کو لے کے بیٹھنا, ان کو کچھ بات کرنا, بیان کرنا, کسی کو بول سب کو تو بلانا, کسی کو بیان کرنے والے بلا لیے, بیان کر لیے, کھانا کھلا دیے, ہو گیا سب جوڑ پر. آپ 4 مہینے والوں کو جوڑ لو, ایک جگہ جوڑ لو, 8 ہیں 10 ہیں, زیادہ ہیں تو 2 جوڑ کر لو, ان کو لے کر بیٹھو, چائے پلا دو, ناشتہ کرا دو. اب ان سے راست بات کرو. کیا بات ہے ابراہیم بھائی, کیا بات ہے وہ اگر بھائی جب یہ مسئلہ تھا اس کو کیسے کریں گے, کیا کریں گے, بتاؤ آپ کا اپنی زندگی کیا مسائل ہیں, کس وجہ سے آپ رک رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں. یہ آپ کو راست بات کرنی پڑے گی, فکر دلانا پڑے گا, اعلان کی طرح سے نہیں. اس طرح سے تفقد کرنا پڑے گا ایک ایک فرد کا, اور پھر عمومی تشکیلیں بھی کرنی ہے. یہ پرانے ساتھیوں کو 4 مہینے کے لیے تیار کرو. 4 مہینے کے لیے نہیں ہو سک رہا تو چلے کے لیے کرو, چلے کے لیے نہیں ہو سک رہا ہے تو ان کو سیروزوں میں لے جا کر وہاں تشکیل کرو کہ کسی طرح سے 4 مہینے میں اللہ کے راستے میں جائے. اگر یہ ہمارے پرانے ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہو گئے تو اب یہ 4 مہینے کے لیے پھر ان پر جماعت بنانا آسان رہتا. جماعت بننے میں مشکل یہی تو رہتی نا, جماعت بننے مشکل یہ ہو رہتی ہے کہ جماعت کو لے جانے والے پرانے ساتھی اگر تیار ہو جائیں تو کام آسان ہو جائے. سب پرانے ساتھی اپنے آپ کو جیسے آگے ڈالنا چاہیے, نہیں ڈالتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے دریا کے سامنے, دجلہ بہہ رہا, وہاں پر وہ لوگ پل توڑ دیے. کیا کریں گے؟ سلمان فارسی کو مشورہ کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ بولے تم آپ جا کر پورے قافلے میں دیکھ لو, ہزاروں کی تعداد ہے, بولے کوئی گناہ کبیرہ کرنے والے تو نہیں. تو پوری ہزاروں کی جو جماعت تھی اس میں سے ایک بھی گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں تھا. کوئی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا, کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا, کوئی دھوکہ دینے والا نہیں تھا, کوئی بدنگاہی کرنے والا نہیں تھا, کوئی غیبت کرنے والا نہیں تھا, کوئی دھوکہ دینے والا نہیں تھا.
ایک بار چلو ٹھیک ہے، اب وضو کرو، سب کو وضو کرا دو رکعت نماز پڑھو. اس کے بعد حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا سب سے پہلے گھوڑا میں ہی ڈالوں گا. نہیں ڈالوں آپ دوسروں سے تجربہ تو کرا لو تو ڈوبتے کہ نہیں ڈوبتے. پرانا تو اپنے آپ کو ڈالنا ہے، ٹریول ایجنٹ نہیں. ٹریول ایجنٹ نہیں یہیں رہتا اور سب کو بھیجتے رہتا. ٹریول ایجنٹ کیا کرتا رہتا ہے بھیجتا سب کو رہتا. تو اپنے کو ٹریول ایجنٹ نے بننے کا ہے، ہم کو خود کو اترنا ہے. تو میں سعد بن وقاص سے ہوتا کہ میں پہلے اپنے گھوڑے کو ڈال رہا ہوں، میرے ڈالنے کے بعد بدر والے ڈالیں گے، پھر احد والے ڈالیں گے، پھر خندق والے ڈالیں گے، پھر اور دوسرے ڈالیں گے، صحابہ ڈالیں گے، صحابہ کے بعد تابعین ڈالیں گے، اس کے بعد پھر اور لوگ ڈالیں گے. اللہ نے کیسے مدد فرمائی کہ پانی کے اوپر ان کے گھوڑے ایسے دوڑ رہے تھے جیسے پختہ سڑک پر. ان گھوڑوں کی ٹاپیں بھی نہیں ڈوبی. دشت دو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے. ادھر سے ایرانیاں دیکھ کر کیا بول رہے ہیں، دیواں آمدن دیواں آمدن. یہ تو جنات آ رہے ہیں، انسان بھاگ نہیں سکتے، یہاں سے ڈوب جاتے. انہوں نے سفید جھنڈے بلند کر دیے، ہم تو ہار گئے. اصل مسئلہ یہی کہ میں اپنے آپ کو ڈالوں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ میری جماعت جائے گی. کوئی ایک مسجد جہاں سے ایک مسجد سے ایک 4 مہینے کی جماعت گئی، کوئی ایسی مسجد ہے؟ کوئی ایسی مسجد ایک مسجد سے 4 مہینے کی جماعت گئی ہو؟ کوئی ایسی مسجد ہے تو بتاؤ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس مسجد سے ایک 4 مہینے کی ایک مسجد سے جماعت گئی، آپ اس کے اندر یقین جانو، میرا 99% بول سکتے کہ اس میں پہلے پرانے ساتھی تیار ہوئے، اس کے وہاں سے جماعت پوری نہیں کی. اگر پرانے ساتھی تیار ہوا تو جماعت بنتی نہیں. اس کو وہاں لے آ کے جوڑ دو، یہاں لے آ کے لگا دو، وہاں شامل کر دو، ایسا رہتا. تو اس لیے سب سے پہلے اس پہ زور دے رہا ہوں میں کہ پرانے ساتھی ہمارے یہ اپنا وقت پہلے فارغ کریں تو انشاءاللہ بھی اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا. پھر ایک ایک کے پاس جانا، خوشامد کرنا، منت سماجت کرنا. ہم اس کی آخرت کو سامنے رکھو. جس آدمی پہ آپ کی نگاہ پڑے اس کی آخرت آپ کے سامنے آ جائے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی فلاں بیماری میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہے، اس پریشانی میں ہے، دنیا کے لیے تو ہم ساری پریشانیاں، اب تو خیر قانون اصول بدل گیا. پہلے گاڑی کی لائٹ کھلی رہتی تو کتنے لوگ اشارے کرتے تھے، ارے صاحب کی گاڑی کی لائٹ کھلی ہے. حالانکہ وہ گاڑی کی لائٹ کھلی بھی رہی تو بل بھی بننے کا نہیں رہتا، بل دیتا ہے اس کو. ارے صاحب بل زیادہ تمہارا پیسے بھرنا پڑتا ہے، زیادہ بند کر لو. ارے کبھی کہتے ہیں گاڑی کی لائٹ کھلی ہے بند کرو، اسٹینڈ لٹک رہا صاحب، وہ بہت شوق سے جا کے بولے ارے صاحب اسٹینڈ آپ کا ہٹا لو گے، یہاں بل فرض گر جائیں گے. کسی کا کپڑا لٹک رہا تو پھر تو کیا کہنے کہ کیسے شوق سے جا کے بولیں گے ارے صاحب کپڑا اٹھا لیجیے، یا پھنس نہ جائے، گر نہ جائے. ایک آدمی جس کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے، اس کی مسلسل نمازیں چھوٹ رہی ہے. ایک نماز کے چھوٹنے پر کتنا ہے جہنم میں جلنا؟ کتنا ہے؟ 2,88,00,000 سال. سوچتے پر کبھی اس کو، ارے یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اگر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے والا ہے، آگ میں جلنے والا ہے، تو اس کی کتنی فکر ہو جانا اپنے. وہ آخرت کا فکر آتا ہی نہیں ہمارے سامنے. اگر یہ فکر ہو جائے تو اس کے پیر پکڑ لے. اللہ کے واسطے مت کر بھائی، تو جہنم میں جائے گا تو کیا ہوگا تیرا، کیسے گزرے گی، حضور کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میرا امت ایک امتی کا ہاتھ اس لیے کاٹا جا رہا تھا کہ اس نے چوری کی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کاٹو. تیل گرم کیا گیا، ہاتھ کاٹنے کے لیے تیاریاں کی گئی. حضور پاک علیہ السلام آپ کونے میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ رونے لگے، ہچکیوں سے رونے لگے. صحابہ پریشان ہو گئے، رسول کیا بات ہو گئی، اب کیوں رو رہے؟ بولے میرے امتی کا ہاتھ میرے سامنے کاٹا گیا.
ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں آپ رو رہے ہیں. صحابہ نے کہا فرمایا یا رسول اللہ آپ کے فرمانے پر تو کر رہے ہیں. فرمایا کہ تم نے اس کو اپنے پاس ہی کیوں نہ نمٹا دیا؟ جب میرے تک بات آئی تو حدود کو قائم کرنا میرے لیے ضروری ہوتا ہے. تو آج کتنی امت کا کیا حال ہے. یہ فکر اگر ہم چلتے پھرتے ہوئے دیکھتے ہوئے لوگوں پر جن پر نگاہ پڑ جائے ان کے بارے میں یہ خیال آ جائے تو کیسے ہوگا؟ کیسے کام چلے گا؟ کیسے کریں گے؟ اس لیے ایک ایک کے پاس پہنچنا، اس کو محنت سے مدد کرنا، اس کو تیار کرنا. حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی تشکیل کو کمی آباد بولے کہاں ہے فلاں آدمی ہے، اس کی تشکیل کریں گے تو کام اچھا ہو جائے گا. تو بولے ٹھیک ہے کہاں ہے؟ تو کھیت میں ہو ہل چلا رہا، وہاں پہنچ گئے، وہاں تشکیل کرنے لگے. ہل چلا رہا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اس کی تشکیل کرتے کرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھانے کے لیے. تو نے بولا کہ مولوی ہاتھ ہٹا دے اور لٹ مار دوں گا. تو حضرت اس کے پیر پکڑتے ہی وہ بیچارہ پسا پسیج گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو رونے لگ گیا. میں کہ مولوی بول کیا بولتا ہے؟ میرے ساتھ وہ وہیں پر وہ حال میں وہ اپنے بیلوں کو ساری چیزوں کو چھوڑ کر حضرت کے پیچھے گئے. آگے مرکز نظام الدین، مرکز نظام الدین کو جو آئے تو پھر موت تک مرکز نظام الدین سے گئے نہیں. اور وہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک میرے کو قیامت کے دن پوچھیں گے کہ الیاس دنیا سے کیا لایا تو میں میاں موسیٰ کو پیش کر دوں گا. ایسے بڑے اللہ والے بن گئے، ایسا بڑا. آج ہم جو خوش آمد کرنا ہے، تیار کرنا ہے، ساتھیوں کے پاس جانا ہے، وہ ہمارے سے نہیں ہوا. اس لیے ایک تو کام یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر اپنے مسجدوں کے اطراف میں خوب محنت کا ایک نظام بناؤ، ترتیب بناؤ. دیکھو جو چیز جس وقت خرچ کرنے کی ہے اس وقت وہ چیز کا خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے بعد میں نہیں مل سکتا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. اس وقت اجتماع کے وقت میں جو ضرورت ہے، اجتماع کے وقت میں جو محنت کی ضرورت ہے، اس وقت جو انتقال کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں اگر ہماری محنتیں نہیں ہوئی بعد میں ان محنتوں کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا، اس کا نفع اتنا نہیں ہوگا، اس کا اجر اتنا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں کا سب اس کی فکر کرنا. ایک تو یہ ہے کہ تشکیل کی محنت، اور اسی طرح سے ہمارے پورے کام کو اس وقت اس موقع کی مناسبت سے اوپر اٹھانا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 2.5 گھنٹے کے بجائے آپ 8 گھنٹے کر لیجئے، یا مسجد میں بستر لگا دیجئے اور مقامی کام کو بڑھا دیجئے. مسجد کی آبادی کو آگے لے کر چلے جائیے. اور ایسے ہی گھر کی تعلیم ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے کہ گھر کی تعلیم کتنی ضروری چیز ہے. گھر کی تعلیم کے اندر ہمارا شریک نہ ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ گھر کی تعلیم کو پھیکا کر دیں. اور جتنے مسائل ہیں نا ان سب کے طاقتور علاج گھر کی تعلیم. حضرت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر تم گھر کی تعلیم نہیں کرو گے، اپنے گھر والوں کو دیندار نہیں بناؤ گے تو بے دینی، کفر، شرک تمہاری روشن جان سے داخل ہوگا. داخل ہوگا نا انٹرنیٹ سے. آج جتنی پریشانیاں اس کا طاقتور زبردست بہترین علاج ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو گھر کی تعلیم میں لگاؤ، خود شریک ہو کر. 5 عمل سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا شریک ہونا ہے. اگر ہم شریک ہو گئے تو آسانی کے ساتھ 5 عمل سے ہماری تعلیم ہو جائے گی. ایسا ہماری شرکت دے دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے وہ ہو جائے جو ہم چاہ رہے ہیں، ہمارے عمل سے کرنا نہیں چاہتے. خود شریک ہونا، خود جانا، خود بیٹھنا. روزانہ کے اعتبار سے روزانہ بھی نہیں، چلو میں نیچے گراتے ہوئے بھی اگر بولا ہفتے میں 1 آیت پورا گھر سیکھ لے تو سال بھر میں کتنے ہو جائے گی؟ 52 آیتیں ہو جائیں گی. 52 کسی بھی صورت میں گھر کی تعلیم میں چھوٹے. دیکھو پھر آپ کے گھر کے اندر
آپ کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آنکھ بند کر کے اپنی زندگی گزارو. انشاءاللہ گھر کی تعلیم ایسا آپ کے گھر کے بچوں پر بڑوں پر ایسے اثر انداز ہوگی. ہمارے امام صاحب اللہ علیہ کے دور میں یورپ والے آ کے بولے حضرت ہم تو جماعتوں میں کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، لیکن ایک ہمارے بیویوں کا، ہمارے گھر والوں کا، ہمارے بچوں کا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ گھر کی تعلیم. اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بہت آسانی کے ساتھ بہتری کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا. کریں گے سب انشاءاللہ. گھر کی تعلیم کرنے میں ہوگا کیا کہ عالمی تقاضے ہمارے گھر میں جائیں گے. عالمی تقاضے، ہمارا گھر عالم کے لیے فکر کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ نظام الدین میں پورے تقاضے آتے ہیں عالم سے. وہاں سے آتے ہیں ہمارے صوبے میں، صوبے سے سیوائی میں، ضلع میں آتے ہیں، ضلع کے سیوائی میں حلقوں میں آتے ہیں، حلقوں کے باہر مشورت سے مسجدوں میں آتے ہیں، مسجد و جماعت سے گھر میں آتے ہیں. گھر میں بولتے نہیں بولتے. اب تو ہمارے اجتماعات ہونے والے ہیں انگلینڈ میں، یورپ، اس میں آسٹریلیا میں، تھائی لینڈ میں، انڈونیشیا میں. اب وہاں کے اجتماعات کے سلسلے میں گھر میں بات آ رہی ہے. گھر میں بات آ جانا، دعا کر دینا، اللہ سے مانگ لینا، فکر کر لینا، اس کے لیے روزہ لے لینا، اس کے لیے جو اللہ سے مانگنا، اس کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا، یہ سب پورے عالمی تقاضوں کو پورا کرنے میں شامل ہے. گھر کی تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا. تو اس موقع کی مناسبت سے گھر کی تعلیم میں بھی اضافہ کریں، یاسین پڑھ کے دعا کریں، ہفتہ واری تعلیموں کے اندر ترقی، ہفتہ واری تعلیم میں اضافہ کریں کہ ہمارے جو ہفتہ واری تعلیمات ہیں اس میں اہتمام سے اپنے گھر والوں کو ملانا اور وہاں سے آنے والے ناموں کی پوری طرح سے تشکیل کا نظام بنانا. وہ بڑے پختہ اور مضبوط نام ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک یہ کہ پورے اعتبار سے ہم محنت کر، پورا نظام بنا کر، ترتیب بنا کر انشاءاللہ محنت کریں گے تو کیا بعید ہے کہ ہمارے یہاں سے جماعتیں نہ بنیں. جماعتیں ضرور بنے گی اور اللہ کے راستے میں ضرور نکلا جائے گا، کیونکہ یہ یقینی بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس محنت کا صلہ ضرور ملے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لیکن محنت کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا. انا لا نضیع اجر من احسن عملا. احسن عمل جو کرتا ہے، یعنی جو طریقہ بدلایا گیا ہے، جو انداز بتایا گیا ہے، جو فکریں بتائی گئی ہیں، جو جس طریقے سے کہا گیا اس طریقے سے کرنا پڑے گا. تو ایک طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے دن کی محنت کو خوب پڑھانا، پورے انہماک کے ساتھ کرنا، پورے انہماک کے ساتھ، پوری فکروں کے ساتھ. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا، گڑانا، مانگنا، تہجد کا پڑھنا، آوازاری کرنا، بغیر جو ہے آئے سحرگاہی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ اگر کوئی آدمی اپنے محنت باہر کی کرے اور اس کے بعد مطمئن ہو جائے تو وہ اپنی محنت پر مطمئن ہو جانے والا ہے، اللہ پر اعتماد اس کا کمزور پڑ جائے. تو اس لیے دن میں تو خوب محنت ہو. حضور پاک علیہ السلام کو ابتدا میں ہی حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ دو چیزیں دی تھی کہ نصفہ ابھی کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. کہ رات میں ہمارے سامنے کھڑے ہونا، مانگنا، یہ آپ کے نفس کو بھی کمزور کرنے والا ہے اور آپ کی بات میں طاقت پیدا کرنے والا ہے. آپ کی جو بات طاقتور ہوگی، آپ کی بات کے اندر جو قوت پیدا ہوگی وہ آپ کے رات میں کھڑے ہونے سے پیدا ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ رات میں اللہ سے مانگنے کے ایک نظام بناؤ، اور دوسرا دن کے اندر ان لک فی النہار سبحا طویلا کہ آپ کو دن میں لگاتار محنت کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے یعنی روزانہ کے اس کے اندر ہم کو لانے کی ضرورت ہے کہ ایک تو روزانہ کے اعتبار سے محنت کرنا اور پھر رات کے اندر اللہ سے مانگنا، اور پھر جیسے جیسے اجتماعات قریب آتے چلے جائیں، اجتماع کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت یاسین شریف کے ذریعے سے دعائیں مانگنا اور پھر اس کے لیے اس کی کامیابی کے لیے دعا مانگنا.
یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کو کرنی ہے، اور 4 مہینے والوں کو، پورے 4 مہینے والوں کو اجتماع میں لانے کی پوری ترتیب بنانا۔ اس کے ساتھ میں حضرات علماء کرام، دیکھو یہ عام لوگوں کے لیے 4 مہینے لگائے ہوئے آئیں گے یا 4 مہینے لگانے والے آئیں گے، باقی حضرات علماء یہ چاہے اوقات لگائے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، اوقات لگائے ہوئے ہیں تو ان کو تو آنا ہی ہے، ان کو تو آنا ہی ہے کہ ان حضرات کی پہلے سے تشکیل کریں ہم، کہ جو سال لگائے ہوئے ہیں، دوسرا سال لگائے ہوئے ہیں یا دوسرے سال کی تشکیل کرنا ہے، اور اسی طرح سے جو عام علماء ہمارے جو اوقات لگائے ہوئے نہیں بھی ہیں ان سب کی تشکیلیں کر کے ہم کو انشاءاللہ لے کر آنا ہے۔ آ جائے گی انشاءاللہ، پہنچ جائے گی سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو تشکیلیں آپ کی ہوئی ہیں، وہ جماعتیں جو بنی ہیں حلقوں کی، کون سے حلقوں کی بن گئی بھائی؟ منڈلوں کی اور آپ کے، اگر یہاں کی حکومت اعلان کر دے